میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ حضرات قرآن کی تلاوت سے مستفیض ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو چکا ہے. میں ان تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی باہر جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے وہ حضرات جلد از جلد مسجد حاضہ میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. اب آئیے حمد باری تعالیٰ ہم پیش کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں نہ کریں کہ جس پروردگار عالم نے آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا، سبحان اللہ، اور جس پروردگار عالم نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اور اس زمین سے کئی قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سبزیاں اگائی جس سے انسان بھرپور فائدہ حاصل کرتا، اور آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے. پانی ایک ایسی مفت نعمت ہے جو انسان ایسی مفت نعمت سے بہت فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور انسان پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو پانی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایسا پروردگار عالم ہے کہ جس نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا. ہم جس پروردگار عالم کا کتنا شکر ادا کریں کم ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو روزانہ 9 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک ہم سب کو محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب کرم، بالائے کرم ہے، بہت جو ہے بالائے کرم ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بھی پیدا فرمایا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، کھانے اور پینے کے لیے زبان دیا ہے، منہ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی جس قدر نعمتوں پر آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو نعمتیں ہی اللہ کی نعمتیں نظر آتی رہے گی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو ہم آئیے ایسے پروردگار عالم جل شانہ کی ہم حمد و ثنا کیوں نہ کریں. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات اگر میرا ساتھ دیں تو اس محفل پاک میں بہت لطف آئے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے بزرگ دوستو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے، سب سے افضل ذکر ہے یہ. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہیے سبحان اللہ. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو آپ حضرات لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مت شرمائیے، بلکہ آپ جتنا اس کا ذکر و اذکار کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ. واقع میں آپ لوگ جو ہے آپ حضرات بیداری کا ثبوت پیش کریں ماشاءاللہ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ایسی مقدس محفلوں میں جو ہے فرشتے حاضر ہو کر برابر وہی ذکر و اذکار کرتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات اس محفل پاک سے محروم مت ہوئیے، بلکہ رحمت ہی رحمتیں آپ حاصل کرتے رہیے. اس میں بہت برکت ہے اور ہمارے لیے رحمت ہی رحمت. تو میرے بزرگ اور دوستو، لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے. اللہ رشتہ داری سے بھی پاک ہے. یعنی نہ اللہ کے نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی ہے، بہن ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پاک و منزہ. تو شاعر کہتا ہے
کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جور جاتا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله، آمنا برسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماری میں شفا دے دے۔ تو جو ہے شاعر کہہ رہا ہے، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخری مرتبہ بغور سماعت فرمائیے۔ بہترین انداز میں جو ہے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، کہتے سبحان اللہ، باوز کریں سبحان اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں جو ہے بیداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اب میں جو ہے محفل کے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اور ایک مداح رسول کو دعوت دینے جا رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، یہ نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور نعت شریف سننا یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے خاموش مت بیٹھیں، بلکہ جو اشعار بھی آپ کو سمجھ میں آئے آپ باواز بلند سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔
اس لیے کہ آپ جتنا جو ہے اس کا جو ہے ذکر مسلسل جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اب آئیے میں جو ہے نعت شریف گنگنانے کے لیے عزیزہ محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور بڑی بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ امام عاشقاں، علامہ زماں، تاج العلماء، امام المشائخ والفقہاء، شمشیر ابن عام، رہنمائے ہر خاص و عام، حجت العاشقین، سند المحدثین، مطلع انوار رحمانی، نائب غوث جیلانی، شیخ الاسلام والمسلمین، حافظ، العالم، المفکر، المجدد، المصنف، المقرر، المتکلمین، ہم سنیوں کی جان، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، میرے آقا و مولا سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے طیبہ کہوں تجھے، تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سرکار اعلیٰ حضرت جو ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا محرم سما، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ محمد شریف الحمد صاحب قبلہ زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، رک دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم غلامان رسول کو یہ ڈر تھا کہ ہم گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، کہ ہمیں سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ہمیں بارہا یہ ستاتی ہے کہ یہ سزا کیسے ملے گی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت میں نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا خایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا ہم سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے نافرمانیاں پر اتر آ رہے ہیں، لیکن کبھی دن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دن تک کے لیے رزق کو روک دیا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کے کرم سے، غوث پاک کے کرم سے الحمدللہ ہم تو ڈیلی بریانی کھا رہے ہیں، کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم اللہ رسول کے نافرمانیوں پر اس حد تک آ گئے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دے رہا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں دین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. یعنی آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے ادھر طرف کہ رات بھر ہم جاگتے رہتے ہیں، بالکل ایک دم فجر کی قریب پہنچنے پر ہم سو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا اب سو جاؤ. اور اب انہیں اٹھتا کب؟ پھر عصر سے پہلے 3 بجے کچھ انہیں برش لگاتا. یہ حال ہو گیا. اور چلو رات بھر جاگ کر عبادت کر رہے، ذکر و اذکار میں مشہور رہ رہے، نانا ذکر میں بھی نہیں بلکہ چبوترے آباد کر رہے ہیں، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، گندے ناپاک جگہوں کو آباد کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان پوری رات فلم تھیٹروں میں آباد کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے دین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نہیں آتی، خوف نہیں آتا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. یعنی مالک کا خوف ہوتا ہے. دیکھیں کبھی ہمارے یونیورسٹیز میں کبھی ہمیں مارکس کم آ گئے تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ارے ہمارے استاد کیا بولتے کہ اب کیا بولتے، کہ یہ خوف رہتا. لیکن جب ہم والد صاحب کے پاس آ گئے تو خوف نہیں رہتا بلکہ شرم آتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ والدین ہیں جو ہم کیسے بھی رہو ایکسیپٹ کرتے ہمارے کو. ہم چاہے فیل بھی ہو جائے وہ ایکسیپٹ کرتے، ہم پاس بھی ہو جائے ایکسیپٹ کرتے، ہم گناہ بھی کرے ایکسیپٹ کرتے. کیسے بھی رہو ہم والدین ہی ایک ایسے شخص ہے جو ہمیں کسی بھی حالت میں ایکسیپٹ کر لیتے. وہی کوئی دوسرا اگر اس کے گھر پہ جا کے ناپسندیدہ کام کرے پھر دوسری بار گھر میں آنے نہ دیتا آنے. لیکن ایک والدین ہے، تم کتنے بھی بار گناہ کرو، کتنے بھی بار ان کی نافرمانی پہ آ جاؤ، تب بھی جو ہے نا وہ ہمارے سے محبت ہی کریں گے لیکن نفرت کبھی نہیں کریں گے. آج کئی لوگ اپنے بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑتے ہیں. جب میں کئی مرتبہ کئی لوگوں کو پوچھا کہ دادی ماں آپ کو ایسا کر رہے کیا حال ہے، تو لیکن وہ کبھی ایسا نہیں بولتے کہ اللہ اس کو یہ کر دے، اللہ اس کو وہ کر دے. ہمیشہ وہ دعائیں دیتی وہ بیٹے کو، حتیٰ کہ وہ بیٹا جو ہے بے سہارا چھوڑ کے چلے گیا تب بھی وہ ماں کے منہ سے صرف دعائیں نکلتی ہے. ایسا کوئی ماں نہیں ہے دنیا میں جو اپنے بیٹے کے لیے بد دعا دے سکے، اور دیتی بھی نہیں ہے کون سے بھی ماں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، خاص کر بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے. تو جب والدین کے پاس آئے تو شرم آتا ہے، جب مالک کے پاس جائے تو خوف آنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. آئیے استاد کو سامنے رکھ کر ہم زیادہ وقت لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بد نصیب نہیں ہونا چاہتا ہوں. بس چند اشعار کلام اعلیٰ حضرت کے آپ کی خدمت میں رکھ کر حضرت کے حوالے میں کو کر دیں گے. انشاءاللہ میرا ساتھ مل کر پڑھیے گا، بہت ہی لطف آئے گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بندوں پر بھی
برسا دے برسانے والے، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ آج سعودی عرب میں ان نجدیوں نے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین تو وہاں پر سانس لینا بھی بے ادب سمجھتے تھے آواز کے ساتھ۔ اتنی مقدس مبارک زمین ہے وہ حرم کی زمین۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں فرما رہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اس زمین پر، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سن سر کا موقع ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے سننا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ دیکھیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سننا، آج ہماری یہ محفل سجانا، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ ان تمام چیزوں کا مقصد ہمارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عشق میں بھی اضافہ ہو۔ نعت پاک پڑھنے سے سننے سے ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو بات ہے، لیکن تب اضافہ ہوتا ہے تب آپ کو اشعار سمجھ میں آئے۔ اسی لیے میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ آپ کو اشعار سمجھ میں، ایسا نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں آپ یوں یوں سنتے جائیں، آپ کو اشعار سمجھ میں آنا، جب اشعار سمجھ میں آئیں گا آپ کو تب آپ کے عشق میں اضافہ ہوگا۔ کیا کہنے اعلیٰ حضرت کے، اب تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھانے کے لیے میری زبان کافی نہیں ہے، ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ایک مصرے پر کئی گھنٹوں کی تقریر نکل جاتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہے، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہ ہوں گے۔ تو میں سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ میری آواز کو مت دیکھیں، میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے، میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، بس میری پوری کوشش یہی ہے کہ استادوں کے ساتھ سیکھ کر آپ کو اشعار مفہوم کے ساتھ سمجھا سکوں کہ اس اشعار کا مفہوم کیا ہے، تب جا کے انشاءاللہ آپ کے عشق میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ لبیک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ ہم کھاتے بھی ہیں تو حضور کے در کا، بازبان مفتی اعظم اس کو یوں کہوں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو حضور کا کھا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ حضور کا گانا بھی چاہیے، ایسا نہیں کھا لیے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو کھاتے بھی ہیں پھر گراتے بھی ہیں، تو انہی کے لیے یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے،
تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خاک گرانے والے ہے منکر عجب خاک گرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جس کو بھی مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا ہوا وہ سب بارگاہ رسالت میں جا کر بازبان سرکار اعلیٰ حضرت کے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ خیال میں مت رہیے کہ یا برہانیہ مسجد میں بیٹھے بس کہ اس خیال میں بیٹھے رہے دیکھیں پیسے ٹکٹ وغیرہ نہ ہو تو کیا ہوش ہوس سب کچھ ہے سب کچھ مدینہ پاک لے جائیے اور ہاتھ جوڑ کر کہیے بارگاہ رسالت میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے جب غلامان مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں بازبان اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرمائے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تو حضور کی رحمت جوش میں آئی آخری اشعار پیش خدمت سماعت فرمائے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی بس غلام اتنا کہنا تھا کہ آقا میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو تو حضور کی رحمت جوش میں آ گئے اعلیٰ حضرت فرماتے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے السلام علیکم سبحان اللہ یہ تھے محمد الطاف صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز میں نعت شریف گنگنا رہے تھے مگر ہم جو ہے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہم جو ہے اس محفل پاک میں آئے ہیں تو جو ہے بیداری کے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے خالی چہرے دیکھنے سے کام نہیں چلے گا ساتھ بھی جو ہے دینا پڑے گا دیکھیے اتنے بہت جذبے سے جو ہے آپ نعت شریف اچھا انداز میں پڑھ رہے تھے مگر ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں
मैं और एक मरतबा नारा लगा रहा हूँ, आप बावाज़ बुलंद कह दीजिए, नारे तकबीर, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, फरशी की आमद, मुनीर की आमद। हाथ उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, अब बेदारे का सबूत पेश कर रहा है। ऐसी जो है जागते रहिए। ये सिर्फ जो है 1 घंटा 1.5 घंटे की महफिल है भाई, ज़्यादा देर की नहीं है। आपको जो तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप हजरात जो है ऐसे ही खामोश रहेंगे, यहाँ भी खामोश, हर जगह खामोश, तो काम नहीं चलेगा। आप जो बेदारी का सबूत देना, कब तक जो है हमारी ज़िंदगी ऐसी रहेंगी बोलिए आप। अब आपको बेहतरीन जो है खिताब सुनना है, मुखर्रिज जिसको जीशान जिनको कहा जाता है, मेरे भाई और दोस्तों, जिनकी तकरीर में जो है दरिया की रवानी है, सुभान अल्लाह। अब खामोश कोई नहीं बैठेंगे, बावाज़ बुलंद, जिनकी तकरीर में मौजों की तुग़यानी है, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हद तो ये है कि पहाड़ की चट्टान भी है, सुभान अल्लाह। जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लाह मौलाना शोबर रहमान साहब क़िबला में से मैं आदवन गुजारिश करता हूँ कि हज़रत आएँ और अपने बेहतरीन ईमान अफरोज़ खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला व मुस्तफ़ा फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत की शालपोशी के लिए मैं जनाब मोहम्मद साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत की शालपोशी करें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, पति पति फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिही नुजूमिल हुदा, उलमाए मिल्लतिही व औलियाए बररतित तुक़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, गरीबों के वाली, यतीमों का मलजा, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व दाता, रूही व कल्बी व जिस्मी फिदा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में दुरूद पाकी नजराना पेश करा और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात के वजह वजूद कायनात
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے مواقع پر جو نوجوانان جلیل پورہ بالخصوص ہمارے خازن صاحب بھی محمد رحیم الدین، شجاع الدین اور دیگر ان کے رفقا اور آپ تمامی حضرات نے جس کاوش سے، جس حوصلہ سے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ محافل منعقد کیے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے عمر میں درازی عطا فرمائے۔ اور آپ تمامی حضرات بالخصوص بعض بچے ایسے ہیں جو ہر محافل میں آ رہے ہیں، اور اس میں تو مولانا غلام دستگیر صاحب کی بڑی ہی کاوش اور محنت ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، کیونکہ ہر محفل میں پہلے آنا، اناؤنسری کرنا، وقت دینا بڑی بات ہے یہ۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کریں وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے آقا کے صدقے ملے ہیں۔ اس لیے یہ غلام مصطفیٰ کا فریضہ ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے کہ ہر کسی کو یہ توفیق عطا نہیں کرتا کہ جو اپنے آقا کی یاد کو منائے۔ جس کو اللہ اپنے رسول سے قریب کرنا چاہتا ہے وہی بندہ، وہی امتی اپنے آقا کی یاد بناتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ اور میں آپ تو تقریر سنتے رہتے ہیں، ویسی آواز پھنسی ہوئی ہے، صرف آپ کے سامنے دو چار باتیں گفتگو کر کے جو موضوع دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نہیں، عقیدہ ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اور صرف کیا کہتے ہیں منڈی ہلانے سے نہیں ہوتا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، صرف جان لینے سے نہیں ہوتا، جان تو جانتے سب ہیں، وہ ہر فرقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، اور اس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بھی جانتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ وہ نبی ہے۔ اور جان لینے سے نہیں ہوتا، مان لینے سے ہوتا ہے۔ اور مان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ سن کر کے چلے جانا، مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل بھی ہونا، اس پر عمل بھی ہونا، جو میرے آقا نے کہا ہے اس پر عمل بھی ہونا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد سے دنیا میں مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جہاں وہ قیامت کا میدان ہوگا، جہاں نبی ہی کے ہر طرف جلوے بکھرے ہوں گے، جہاں کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے۔ وہ جب وہ مقام و رفت دیکھ کر کہیں اس وقت ماننے نہ لگو تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں کوئی۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بولو جی تھوڑا سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہا کہ کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کا ہی بن گیا۔ اور وہ بھی عشق رسول سے لبریز کلام اعلیٰ حضرت کا سن رہے تھے، اور عزیزم سنا رہے تھے، اور بہترین انداز میں سن رہے تھے۔ وہ کلام ہے، وہ امام الکلام کا کلام ہے، وہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تھوڑے بہت سمجھ رہے ہیں ہم۔ اس میں تو ایک ایک لفظ میں احادیث اور قرآن کی آیتیں چھپی ہوئی ہیں اس میں۔ اور عشق کا وہ عالم ہے، فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ہوش و دل سب تو ہوش و دل جان و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
یہ وہ عشق کے امام ہیں وہ. اور یقین اعلیٰ حضرت کا دیکھو، ہمارے تو ہم سن لیتے ہیں بس چلے آتے ہیں. یقین دیکھو، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا ہی کیوں نہ ہو لیکن آقا آپ کا بھروسہ بہت بھاری ہے. وہ ایمان، انہیں جانا انہیں مانا، ایسا ماننا. تو خیر یہ چند کلمات تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. وہ لوگ اور وہ بڑے بڑے علماء کی بڑے برے جو مفسر ہیں جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، اشرف الفقہا ہیں، شہباز دکن ہیں. یہ ان کی دین ہے، بالخصوص شہباز دکن کی، جو قریب آج سے 25-30 سال پہلے سے ان سے جانتے تھے. انہوں نے جو خدمت کی ہے اور جو ہم اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، ان کے کلام سناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کی کاوش کا اور ان کی کیا کہتے ہیں محنت کا یہ نتیجہ ہے. وہ زندہ ولی ہے، زندہ ولی آدمی تھے. اللہ ان کے تربت پر رحمت و انوار کی بارش برسائے. بڑے اعلیٰ مقام کے لوگ تھے وہ لوگ. وہ یہ حقیر سراپا تقصیر ان کے جوتے کے تلوؤں کے دھول کی دھون ہے. وہ ان کے مقام بہت اعلیٰ ہیں. وہ لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ کرتے تھے، لوگ بولتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے. کتنی اسپیڈ میں بولے، وہ لوگوں کے اپنی باتوں کو لوگوں کے دلوں تک بیٹھا دیتے تھے. ان کے یہ کمال تھے، ان لوگوں کے، ان کے یہ کمال تھے. تو آج ہم بولنے سے کرنے سے صرف نہیں ہو جاتا، اس میں عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی. تو خیر میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، انشاءاللہ وقت پہ آپ لوگ تھکے ہیں، انشاءاللہ چند منٹ پہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو. آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو. آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو. تو یہ شعر تھوڑے سے ذہن میں رکھنا، یہ شعر تھوڑا سا ذہن میں رکھنا. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تھوڑے سمجھو، کیونکہ ہم بولنے سے تھوڑے سے سمجھ میں آئے تو کچھ ملے تو کچھ عمل کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. کیونکہ آج رحمت کے تعلق سے حضور رحمت للعالمین ہے، یہ موضوع ہے آج، سمجھے گی نہیں. تو وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین. اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ کا ترجمہ فرمایا، ہم نے نہیں بھیجا. وما ارسلناکا، ہم نے نہیں بھیجا. ماں کا معنی نہیں ہے. تو مولا آپ نے نہیں بھیجا تو پھر کس نے بھیجا؟ آپ ہی بھیجتے ہیں، آپ ہی بلاتے ہیں نا جی. تو فرمایا وما ارسلناکا، ہم نے نہیں بھیجا الا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے. اعلیٰ حضرت ہم نے نہیں بھیجا، اعلیٰ حضرت ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے، رحمت سارے جہاں کے لیے، سارے ہر جہاں کے لیے، سارے جہاں کے لیے. کوئی یہ سوچے کہ نبی پہلے آئے رحمت بعد کو دیے تو جیسا تمہارے، کیونکہ ذہن ہے نا آج نبی کے بارے میں بہت سارے جیسے اذہان ہوتے ہیں، ویسے کیا کہتے ہیں شکر ہے، جیسے جیسے جس کے علم ہے جتنا جتنا ہے وہ اتنا نبی کے بارے میں بکتے رہتے ہیں وہ. تو کیونکہ آئندہ آنے تک وہ کیا کہتے ہیں یہ کلو قال ہونا تھا. کبھی تو پہلے آئے نبی بعد کو ملی رحمت، ایسا تھا ویسا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اعتراض کو بند فرمایا. تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے، مگر رحمت سارے جہاں کے لیے بنا کر بھیجا. اس سے دیکھیے رحمت کے معنی، پہلے تو آپ رحمت کے معنی سمجھے. رحمت کے معنی کرم کے،
رحمت کے معنی مہربانی کے ہیں, رحمت کے معنی بارش کے ہیں, مہ جس کو بولتے, رحمت کا معنی کرم کے ہیں. فروز اللغات اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں کوئی بھی تو. رحمت کے معنی کرم کے ہیں, رحمت کے معنی مہربانی کے ہیں, رحمت کے معنی بارش کے ہیں, رحمت کے معنی درود و سلام کے ہیں, رحمت کے معنی تحسین و آفرین کے ہیں. یہ سب معنی ہے رحمت, یہ سب معنی ہے یہ رحمت کے. تو اب صرف ایک سارے معنی کے توضیح تو ہو نہیں سکتا اتنے قلیل وقت میں. صرف مہربانی کے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے اور آیت کریمہ کی سوچنے سمجھنے کی اپنے صلاحیت پیدا کی. اور مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے 4 طریقے سے کی ہے. کتنے؟ 4. جتنے مفسرین کیے ہیں, کسی نے یہ تفسیر کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں حذف مضاف ہے یہاں, مطلب ذا رحمت للعالمین ہے, یعنی حضور جو ہے صاحب رحمت بنا کر بھیجے گئے. صاحب رحمت یہاں ذا ہوئی ہے. علماء کے محفل نہیں ہے, آپ لوگوں کو خیر ہے جو صرف آسان سا جو تفسیر ہو بول کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو. علمی آپ اتنے سمجھیں گے نہیں, اور اتنے کم سے کم کچھ آپ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں بیٹھا لے تو وہ اچھا ہے. تو المختصر یہ ہے کہ رحمتاً یہ منصوب ہے, تو فرمایا کہ ہم نے نبی کے وجود کو ہی رحمت بنا کر کے بھیجا, ذات رسول ہی کو ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہم نے, اور دیکھیے بھیجنے کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے. بھیجنے کے لیے 3 چیز کا, بھیجنے والا ہونا, جس چیز کو بھیج رہا ہے وہ, اور کہاں بھیج رہا ہے اس کا ایڈریس ہونا, اس کا وہاں پتہ ہونا. نہ تو اگر بھیجنے والا نہیں تو بھیجے گا کون, اور جانے والا نہیں تو بھیجو گے کس چیز کو, اور پانے والا نہیں ہے تو پھر وہ جائے گا کہاں, وہ جائے گا کہاں. تو بھیجنے کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے, بھیجنے والا بھی ہو, جانے والا بھی ہو, اور جہاں پہنچ رہا ہو اس کا پتہ بھی ہو. تو اس آیت کریمہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجا, تو معلوم ہو گیا کہ کون بھیج رہا ہے, رب تبارک تعالیٰ بھیج رہا ہے. کس کو بھیج رہا ہے؟ میرے نبی کو بھیج رہا ہے. کیا بن کے بھیج رہا ہے؟ کہ ان کے وجود ہی کو سراپا رحمت بنا کر بھیج رہا ہے. ان کے وجود کو ہی سراپا رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہے. اور کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ للعالمین, سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر, سارے جہاں عالمین کے پاس بھیج رہا ہے. اللہ بھیج رہا ہے نبی کو سراپا وجود رحمت بنا کر, کس کو بھیج رہا ہے؟ عالمین کے پاس بھیج رہا ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود ہی سراپا رحمت ہے. وجود میں آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے, آپ کا نفس اطہر بھی رحمت ہے, آپ کا پوشت اور خال بھی رحمت ہے, آپ کا جسم بھی رحمت ہے, آپ کے جسم میں جو خون رواں دواں ہے وہ بھی رحمت ہے, آپ خاموش ہیں تو رحمت ہے, آپ کا بولنا بھی رحمت ہے, آپ کا خفا ہونا بھی رحمت ہے, آپ کا راضی ہونا بھی رحمت ہے, آپ کا بولنا بھی رحمت ہے, مکہ اور مدینے کے گلیوں میں چلنا بھی رحمت ہے, اور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے, قبر انور میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا بھی رحمت ہے, میدان حشر میں نبی کا ہونا بھی رحمت ہے, نبی کا یہاں آنا بھی رحمت ہے, نبی کا جانا بھی رحمت ہے, نبی کا یہاں جگمگانا بھی رحمت ہے, وصال پا جانا وہاں بھی رحمت ہے. اس لیے فرمایا کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, آقا تم ایسے رحمت للعالمین, ایسا تم ایسے رحمت للعالمین ہو. حضور کا جگنا بھی رحمت ہے, نبی کا بولنا بھی رحمت ہے, نبی کا خاموش رہنا بھی رحمت ہے, نبی کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے, نبی کا راضی ہونا بھی رحمت ہے. وما ارسلنا کا حضور کا سارا وجود ہی رحمت ہے, حضور کا سارا وجود ہی رحمت. سارے اب کہ اللہ تبارک, اب سوال اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ذات رسول کو رحمت بنا کر عالمین کے پاس بھیجا, تو کچھ تو وجہ تو ہے نہیں ہے. بہت ہی آدمی پوچھتا کیوں ہے, نہیں ہے, کیسا ہے, کیا ہے, نبی کیا ہے, کیسے ہے, کہاں ہے, کیا ہے, سب آدمی پوچھتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا, رحمتی وسعت العرش ہے, کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پر کیا کہتے پھیلی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ الرحمن,
اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو ایک بندے کے دل میں تڑپ ہوتی تھی وہ اللہ رحمان ہے، رحمت والا ہے، وہ رحمت کیسا ہے، وہ رحمت کیسا ہے، اللہ کی رحمت کیسا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت ہر شے پہ احاطہ کیا ہوا ہے، میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو نا، ہاں دیکھو، اب مصطفیٰ کے وجود کو ہی ہم نے رحمت بنا دیا، مصطفیٰ کو دیکھ لو کہ میری رحمت کا مشاہدہ کر لو، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اب رہی بات کہ اب رحمت حضور کیسے ہے، تو کیا کہتے ہیں، آئیے اب احادیث کے روشنی میں دو تین حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین، فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، بڑو تھوڑا سبحان اللہ، رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر ان کافر و مشرک نے کون ایسا ظلم ہو جو نہ ڈھایا ہو، یہ صحابہ اس کے تکلیف سے، اس کے ظلم سے، ان کے جبر سے پہلے ہجرت کر کے کچھ صحابہ حبشہ کو چلے گئے، پھر حبشہ سے مدینے کو آئے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس میں غزوات ہوئے، جنگ حنین، جنگ خندق، جنگ بدر اور جنگ احد، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور آج بھی جو عمرہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو دیکھے ہوں گے کہ اس 70 صحابہ کے مزار انور کو چاروں طرف سے دیوار سے گھیرا ہوا ہے، کہیں سوراخ ہے، لوگ دیکھ سے ایمان نجدی حکومت ابھی پڑھ رہے تھے کہ کیا کہتے وہ نجدی حکومت ہے، وہ تو خیر وہ سب کرنے نہیں دیتے۔ وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ 70 صحابہ وہ جنگ احد پہاڑ کے نیچے لڑائی ہوئی، وہاں اتنے جلیل القدر صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے مبارک کو، دل کو نکالا گیا، ان کو ہندا نے چبایا، یا ابو سفیان کی کیا کہتے ہیں بیوی، ابو سفیان کی بیوی ہندا نے چبایا، حضرت سہیل انصاری ان کے دل گردے کو بھی نکالا گیا، ان کے چبائے گئے، لاشوں کو ٹکڑا ٹکڑا کیا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بچے یتیم ہوئے، بیوی بیوہ ہوئی، ہر طرف نفسی لوگ اسلام کے خاطر، ایک اسلام کے اشاعت کے خاطر، وہ صحابہ جو زانوے مصطفیٰ میں رہتے تھے، وہ صحابہ جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے، وہ صحابہ جو رخ انور کو تکتے رہتے تھے، وہ صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اسلام کو اپنے خون سے سینچتا رہا، وہ اسلام پروان چڑھتا رہا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسلام کو قوت ملی۔ اب فتح مکہ کے صورت میں صحابہ اب فتح مکہ کے لیے مکہ کے طرف رواں دواں ہوئے، وہ صحابہ اپنے بچوں کو یاد کر کے، اپنے بیوی کو یاد کر کے، کسی کے دماغ میں آ رہا تھا آج خون کا بدلہ خون ہوگا، آج آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوگا، آج ناک کا بدلہ ناک ہوگا، آج ہر طرف مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو یوم الجزا ایک نعرہ گونجی، ایک صدا گونجی، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ یہ آواز رفتہ رفتہ میرے کانوں تک پہنچتی ہے، میرے رسول کے کانوں تک پہنچتی ہے، میرے آقا کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ صحابہ وہ جذبے میں آ کر کہہ رہے ہیں الیوم یوم الجزا، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ انتقام لینے کا دن ہے۔ میرے آقا جب سنتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں نہیں صحابہ سے کہہ دو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا رحمت سارے جہاں کے لیے، اس لیے کہا کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو ایک تھپڑ مارے تو 2 تھپڑ مارتے ہیں، آپ مارتے نہیں مارتے ہیں نا، مارتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے انسان کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے کہ اب لوگوں نے کسی نے جا کر کے کہا کہ وہ ابو سفیان جو پوری لڑائی لڑتے رہے کافروں کی طرف سے، ان کا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان کو میرے معاویہ کے والد صاحب، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
واقعی میرے رسول کے چہیتے امتی ہو، میرے مصطفیٰ کے پیارے امتی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سفیان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہے۔ سفیان کو بھی معاف کر دیا اور سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ طائف کا مکان ہے، طائف کا مقام ہے، اس لیے اتنے پتھر پڑے رسول اللہ کے کہ چہرے اقدس سے خون نکل رہے ہیں۔ حضور ہاتھوں سے ایسے ہٹا رہے ہیں، حضور ایسے ہاتھوں سے ہٹا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضور کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حد نخلا بن غالباً زید ابن حارثہ لے کر کے زخم کو دھویا تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے، کان لبو تک لے کے گیا تو میرے رسول کی آواز تھی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ اس لیے جانتے نہیں ہیں۔ پتھر کھا رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں۔ اس رسول کے امتی ہو، وہ رسول ایسا کیا تب جا کے آج ہم شان سے مسلمان بول رہے ہیں۔ انہوں نے محنتیں کی ہے۔ تو زید ابن حارثہ نے کہا، آقا لوگ انبیاء کے آئے بات نہیں مانی، بد دعا کر دیے گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ سارے انبیاء آتے گئے، بات نہیں مانی، بد دعا کے ہلاک و برباد ہو گئے، آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کسی قریہ کے لیے رسول تھے، وہ کسی گاؤں کے لیے رسول تھے، وہ کسی شہر کے لیے رسول تھے، وہ کسی بستی کے لیے رسول تھے، کوئی کسی گاؤں کے لیے رسول تھے۔ تیرا نبی کسی گاؤں کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، بلکہ رب نے تیرے نبی کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جن کا کام رحمت ہو وہ کیسے بد دعا کر سکتا ہے؟ اس لیے کرم سب پر ہو، کوئی ہو کہیں ہو، آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے آقا، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی، یہ انسان کی بات تھی کہ انسان پر وہ جو پوری زندگی میرے رسول کے خلاف لڑتے رہے، وہ پوری زندگی جو میرے رسول کو تکلیف دیتے رہے، وہ پوری زندگی جو اپنے ہاتھوں سے پتھر میرے آقا پر مارتے رہے، وہ رسول اپنے آنسوں سے، اپنے خون کے ذریعے ان کو ہدایت کی دعائیں دیتے رہے، ان کو ہدایت کی دعائیں دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آل اولاد جب جنگ ہوئے تو انہوں نے بھی مخرا نہیں دیکھا، اپنے جانوں کو قربان کر دیا رسول کے ارشادات پر، نبی کے حکم پر۔ یہ تو کیا کہتے، یہ تھے انسان کے اوپر اللہ کے رسول کیسے رحمت والے ہیں، میرے آقا کیسے، ما ارسلنا کا الا رحمت اللہ۔ آئیے اب میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں کہ اس جانوروں کے لیے کیسے رحمت ہے۔ یا تو انسانوں کی باتیں بہت سارے فہرست ہیں کہ حضور کی رحمت کی بات کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ آئیے کیا کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، المختصر یہ ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، المختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فکن ہیں، اور ساتھ میں فرماتے ہیں حضرت تمیم احمد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے حضور کے سر مبارک کے پاس، ایک دم کانوں کے پاس آ کر کے کچھ بولنے لگا، کچھ بہت دیر تک کچھ بولنے لگے، بول کر کے ابھی بول کے خاموش ہو رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آنے کے بعد کہے کہ آقا یہ میرے اونٹ یہاں، میں 3 دن سے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، یہ اونٹ رسول اللہ کے بارگاہ میں آ گیا، آقا یہ آپ کے بارگاہ میں آ گیا، میں 3 دن سے اس اونٹ کو کیا کہتے ہیں تلاش کر رہا ہوں اور یہ اونٹ نہیں مل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیارے سنو، واقعی تمہارے اونٹ میرے پاس آئے ہیں، لیکن اس اونٹ نے میرے پاس کچھ شکایتیں کی ہیں۔ کہا کہ کیا شکایتیں کی ہیں؟ کہا تو پوری بات جو رسول اللہ کو اس اونٹ نے کیا کہتے سنائی، اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے مالک، میں اس کے خاندان میں بچپنے سے ہوں، پورا جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد مجھ پر انہوں نے سواری کی، جاڑوں میں بھی بوجھ اٹھایا، گرمیوں میں بھی اٹھایا، بہت سخت محنت کی، اور یہی تک نہیں، اور انہوں نے مجھ کو اپنے اونٹیوں میں چھوڑ دیا، اور میں نے ان کو بہت سارے بچے بھی دے دیے، اس اونٹی کے خاندان کو بھی بڑا کر دیا، اور اس کے بہت مویشی کو بھی بہت بڑھا دیا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
جب میں اس میں عمرے کو پہنچ گیا ہوں اتنی اس کی محنت کی تو اب میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانے کے لیے سوچ رہے ہیں، اس لیے آقا آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہ ذبح کر کے کھانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں اتنی محنتیں کیا کہ اس کے اچھے برے کو دیکھا، پر اور کیا کہتے بہت سارے اونٹ اس کے اونٹی کو فیملی کو بڑھایا، پورے کیا کہتے جارے میں ٹھنڈیوں میں سب بوجھ لہذا اتنی خدمت کی، اور سلا میں مجھے یہ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں دبلا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا ہوں، بڈھا ہو گیا ہوں، تو یہ ذبح کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ ایسا مجھے کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ سچ ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ سچ ہے۔ تو کہا پھر جب اتنی خدمتیں تمہاری کی تو کیوں نہیں تم اس کی خدمت کرتے، کیوں اس کو ذبح کرنے کے لیے چاہتے ہو؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں، یہ سید المرسلین فرما رہے ہیں، یہ راحت العاشقین فرما رہے ہیں، تو پھر تم کیوں اس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں آقا اب میں ایسا نہیں کروں گا، اب میں ذبح نہیں کروں گا، اب مجھے اس اونٹ کو دے دیجئے، میں اس کو لے کے چلے آتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کو لے کر کے جاؤ گے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ کے کیا کہتے ہیں ترجمہ ہے، کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کو لے کر کے جاؤ گے اور ذبح کر کے کھا جاؤ گے، البتہ یہ ہے کہ تم مجھے اسے بیچ دو، مجھ کو میرے ہاتھ میں اس کو بیچ دو۔ تو اللہ کے رسول نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید دیا۔ 100 درہم میں خریدنے کے بعد اونٹ سے کہا اب جاؤ تم آزاد ہو، اب جاؤ تم آزاد ہو، اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا، اب تم جاؤ تم آزاد ہو۔ تو جب آزاد کہہ دیا تو وہ اونٹ اپنے منہ کو لے کر حضور کے کانوں کے قریب لے کر کے آیا، پھر حضور کیا کہتے کانوں کے قریب وہ بولتے رہے تو میرے آقا فرماتے ہیں آمین، میرے آقا فرماتے ہیں آمین، میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ 3 مرتبہ آمین کہا میرے آقا نے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ جب وہ کہہ گئے تو اب صحابہ ہمارے سر کا تھوڑے ہے کہ یہاں سنیں گے سمجھ میں نہیں آئے تو گلی میں بولیں گے، بازاروں میں بولیں گے۔ جب جانے کے بعد میرے آقا سے پوچھتے ہیں آقا آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ میرے رسول کے چہیتے امتیوں، میرے آقا کے چہیتے امتیوں، میرے رسول نے ایک انسان ہی نہیں جانوروں سے اتنی محبت کی ہے، اتنی رحمت، اتنی مہربانی، اتنی کرم کی ہے۔ تم حدیث کا مطالعہ کرو گے تو فخر سے کہو گے ہم غلام رسول ہیں، ہم مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ مصطفیٰ کے غلامی میں یہ جان تو جان پوری آل اولاد بھی قربان کر دیں گے تو کر دیں گے، کر لیں گے، مگر ہم ایسا رسول تمہیں نہیں ملے گا، ایسا نبی تمہیں نہیں ملے گا۔ میرے رسول سے پوچھتے ہیں کہ آمین کیوں کہا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے ان کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد اس کے کانوں نے کہا، کیا کہا کہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ جیسے میرے خوف کو انہوں نے دور کر دیا ہے، جیسے میری خوف کو یعنی ذبح ہونے کے جو ایک خوف تھے، جیسے مجھے خوف کو انہوں نے کیا کہتے میرے آقا نے دور کر دیا ہے، ایسی خوف میرے رسول کی امتی کو قیامت کا خوف دور کر دے، قیامت کا خوف دور کر دے۔ میں نے آمین کہا کہ میری خوف میرے آقا نے دور کر دیا ہے، اے بار اللہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے دل سے خوف کو دور کر دے۔ 3 مرتبہ کہا تو میں نے آمین کہا۔ آپ سوچو پیارے کون کہہ رہے ہیں؟ تمہارا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ تمہارا ذکر کون کر رہے ہیں؟ کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، یہ جانور ہے، یہ جانتا ہے، یہ جانور بھی جانتا ہے مصطفیٰ راضی ہونے کا ایک ہی سبب ہے کہ ان کی امت کو راضی کر لو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، ان کی امت کو راضی کر لو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کہا کہ اللہ ان کے دور کر دو، اس لیے میں نے کہا آمین۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے، آپ کے خوف دور کرنے کے لیے دعا مانگی ہے، آپ کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعا مانگی ہے۔ یہ ہے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث سنو، آپ نے وہ واقعہ سنائی ہوگا کہ رسول صرف جانور ہی کے انسانوں ہی کے لیے نہیں، شجر کے لیے بھی رحمت، حجر کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت ہے، مگر رحمت کو لینے کے لیے، رحمت کو بیٹھانے کے لیے عشق رستور ہوا چاہیے، ایسا عشق چاہیے جیسا شہباز دکن کا عشق ہو، ایسا عشق چاہیے عشق امام احمد رضا جیسے ہو، ایسا عشق ہو اشرف الفقہاء جیسا ہو، ایسا عشق ہو صحابہ صدیق اکبر جیسا ہو۔ ایسا عشق کر لے کے بیٹھو گے تو تمہیں یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی تمہاری چمکتا اور دمکتا
چمکتا اور دمکتا قسمت اور تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ اللہ کے رسول ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں ایک صحرا سے جنگل سے گزر رہے ہیں، اور اس حدیث کو کیا کہتے ہیں طبرانی نے روایت کی ہے، کیا اس میں جب گزر رہے تھے تو آواز آتی ہے یا رسول اللہ المدد، ایک آواز آتی ہے اغثنی یا رسول اللہ المدد۔ صحابہ ادھر ادھر پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کدھر سے آواز آ رہی ہے، کہیں انسان نہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دیکھا، نظر گہرائی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک ہرن ہے جال میں پڑے ہوئے، اور اس کو شکاری نے باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول اس ہرن کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے ہی نہیں سب کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، کہا کیا بات ہے، کہا کہ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ شکاری نے شکار کر لیا ہے، مجھے باندھ رکھا ہے، یہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہاڑ کے اس پار میرے 2 بچے ہیں، وہ دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، آقا تھوڑا کھول دیجئے نا، آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مہربانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا، آپ کرم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، آقا آپ کے راستے کے علاوہ اور ہے کون۔ میرے آقا علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں آپ کھول دیجئے میں پھر آ جاؤں گا بول کر کے، آقا علیہ السلام اس کو کھول دیتے ہیں۔ شکاری آتا ہر ایک آپ نے کھول دیا، کہا کہ وہ ایسا ویسا نہیں ہے، اب اپنے آقا سے وعدہ کر کے گیا ہے، فوراً کیا کہتے ہیں وہ واپس آئے گا، کہا کہ چھوٹی ہوئی ہرن بھی واپس آئیں گے، کہا کہ ہاں ضرور آئے گا۔ وہ ابھی بولا تھا، ہرنی اپنے بچی کو دودھ پلا کر کے اچھلتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرے رسول دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو آ رہے ہیں وہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ شکاری نے دیکھا، بعض یہ کیا ضعیف روایت ہے کہ فرمایا کہ جب اس شخص کو دیکھا جو شکاری تھے وہ یہودی تھا، جب یہ دیکھا کہ یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، ان سے جانور بھی وعدہ کرتے تو خلاف ہی نہیں کرتا، قدم ناز مصطفیٰ پر سر رکھا، وہ ہرنی تو جانے دو پہلے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کرم سب پر ہے، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ وہ جانور وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ہم کتنے جلسے میں ہاتھ اٹھا کے نہیں بولے علماء سے وعدہ نہیں کیے، ہم تو داڑھی رکھیں گے، ہم تو نماز پڑھنے جائیں گے، ہم پنجے گنا نماز پڑھیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ ہم نے اپنا کتنا وعدہ پورا کیا ہے پیارے۔ چاند وہی ہے، سورج وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سب وہی ہے، مگر اپنے تھوڑا کریکٹر کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ اپنے غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافر و روی سے کارواں بدل ڈالو۔ یہ بچے یہ محفل کرنے کی غرض صرف کوئی واہ واہ کرنا نہیں ہے، کوئی شہرت کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بچے یہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بال و دولت سے نوازا ہے، انہیں علم سے نوازا ہے، اس سے وسعت سے نوازا ہے، وہ استطاعت والے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا نہیں کہ یہ جمع کر کے پیسہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو آج بعض شہروں میں دھندا بنا لیا ہے، جلسے میں پیسہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ جلیل پورہ کا واقعی جلیل الحق شاہ قادری کا فیضان ہے۔ ہمارے جو بچے، ہمارے جو نوجوان جو نئے بھی ہیں وہ اپنے دام دل میں قدم نہیں، اپنے زبان سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو صرف غرض یہ ہے، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کہ میرے مصطفیٰ کی بولی تمہارے کانوں تک پہنچ جائے، میرے آقا کی سنت تیرے چہرے پر چمک جائے، میرے رسول کا چلنا تمہیں چلنا آ جائے، میرے رسول کا بولنا ویسی تمہارا بولنا آ جائے۔ یہی کاوش ہے، یہی منت ہے، یہی جد و جہد لے کر کے اے غلامان مصطفیٰ یہ سلف صالحین کی ایک کیا کہتے ہیں دین کی اشاعت کو لے کر کے اٹھا ہے۔ مگر ہم کیا ہیں، ہمارے آبا و اجداد سے ہم جگنے سے نہیں ہوتا، گھر والے کو بھی جگانا، پڑوس والے کو بھی جگانا، نوجوانوں کو جگانا۔ فلفور کچھ تو بولیں گے، کچھ الٹا سیدھا بول دیں گے، جاؤ جاؤ کرو، لیکن رسول اللہ کے سیرت دیکھ لینا کہ مصطفیٰ دین کے خاطر خون سے لہو لہان ہو گیا ہے، مصطفیٰ دین کے خاطر دندان مبارک شہید ہو گیا ہے۔ آج دنیا اگر کچھ بولے تو کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے، یہ پہلو لے کر کے اٹھو تو تم کامیاب اور کامران نظر آؤ گے۔ آؤ اور ایک حدیث میں لے کے چلو، آپ نے سنا ہوگا یہ حضرت شیمہ ہیں۔ یہ حضرت شیمہ کون ہے؟ یہ حضرت حلیمہ کی کیا کہتے ہیں بیٹی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا لیکن غور نہیں کرا، غور کرا کہ ایک اللہ کے رسول جب حضرت حلیمہ اس کو پالنے لے کر کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ
उनकी क्या कहते हैं रज़ाई बहन, उसको बकरियाँ चलाने के लिए मेरे रसूलुल्लाह को साथ लेकर के जाते थे, साथ लेकर के गए। एक दिन मौसमी बुखार आया, मेरे आका को मौसमी बुखार आया तो 3 दिन तक जा न सके। अब वो जंगल कहूँ कि वो मेरे आका जो है जानवरों के रसूल हैं, परिंदे परिंदे के रसूल हैं, खरिया खरिया के रसूल हैं, शजर व हजर के रसूल हैं। वो जानवर जो रुख मुस्तफ़ा को अपने किनारे से तकते रहते थे, वो शेर जो जलवे मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत करते रहते थे, वो चरिंदे परिंदे जो मुस्तफ़ा को देखने के लिए आते थे कि देखो वजह से वजूद कायनात अब ऐसा आ गया है, कोई डराने वाला डरा नहीं सकेगा, कोई अब शराब नोशी शराब नहीं पिए सकेगा, कोई अपने माँ बाप को क्या ख़त्म नहीं, ऐसा रसूल आया है। तो एक शेर, अब वो शेर जब 3 दिन से नहीं गए तो जानवरों ने मीटिंग की, अब कैसा करेंगे, मेरे आका के चेहरा को कैसा देखेंगे हम, रसूलुल्लाह के चेहरे को कैसे देखेंगे। तो मशवरा यह हुआ कि हलीमा की बकरी उठा लो, खुद हुजूर आ जाएंगे। बोल गए हलीमा की बकरी उठा लो, खुद आ जाएंगे। सबसे अच्छी बकरी को शेर उठा करके ले गया, सीमा दौड़ते हुई आई, अम्मा गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ अम्मा, गजब हुआ, क्या हुआ। सबसे अच्छी बकरी जो थी वो क्या कहते हैं शेर उठा करके लेके चला गया है। खान ये आवाज रसूलुल्लाह 55-2 साल का उम्र है भैया, आवाज पहुंची है, ये रहमतुल आलमीन जिसका वजूद ही रहमत है। जब सुना अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं हूं और मेरी माँ की बकरियां चला जाए, ये कैसी ताकत हो सकती है कि मैं हूं और उनकी बकरियां खा ले, ऐसा हो नहीं सकता। बहन चलो कौन किधर से आया था, मेरे रसूल चलते हैं, साथ साथ में लोग चलते हैं। कहा कहां से बकरी लेके गया, कहा कि यहां से लेके गया। मेरे आका ने आवाज मारी, अरे जंगल के चरिंदे परिंदे जिसने मेरे माँ की बकरी को लेके गए हो, वो बकरियां हाजिर कर दो। सब जानवर आते गए, आखिर में एक बुढ़ा शेर आया, पॉइंट में लेकर के बकरी को लेकर सही सालिम छोड़ दिया। मेरे आका ने शेर का क्या कहते हैं कान पकड़ा, कुछ बोला तो उन्होंने बात को कहा कि क्या बोले आप आका, कान पकड़ के ऐंठ के भेज दिए। तो आपसे गुफ्तगू किया शेर ने, तो क्या गुफ्तगू किए क्या मालूम। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे अंदर कितनी मजाल कि तू मेरी माँ की बकरी को उठा करके लेकर के गया था, मेरे रहने के बावजूद तुम उसकी बकरी को उठा के लेके गया। तो शेर कहा आका आपकी बकरी को कौन उठा ले जा सकता है, आपकी माँ की बकरी को कौन उठा ले जा सकता है। आका 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, जलवे ज़ेबा देखने को नहीं आया। दिल तड़प जाता था, चेहरे तरफ देखने के लिए दिल तड़प जाते थे। तो हमने ये सोचा वो कोई ले जाना मकसूद नहीं था, खाना मकसूद नहीं था, फकत मकसद इतना था ऐ मुस्तफ़ा तेरे चेहरा को देखें, इस बहाने पे आप आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, मुफस्सिर ने फरमाया यह रसूल की रहमत है जो बकरियां मौजूद थी, यह रसूलुल्लाह की रहमत है जहाँ अब वैसा नहीं है। आपने देखा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सिर कराम फरमाते हैं हलीमा के घर में रही तो लोग आते गए, ए हलीमा मुबारक वाला बच्चा दिखाओ, ए हलीमा मुबारक वाला बच्चा दिखाओ। और दिखाने के बाद क्या कहते हैं जब लोग की तांता बांधा गया तो हजरत हलीमा ने घर के सामने एक हौज बना दिया। अब हुजूर के पैर को उसमें क्या कहते रख दिया, कहा अब इस पानी को लेके जाओ, जिस बीमारी के लिए चाहोगे वो शिफा हो जाएगा। उसको आला हजरत यूं फरमाया जिनके तलमों की धुवन है आबे हयात, जिनके तलमों की धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलू में चमका किए, अंधे शीशू में चमका हमारा नबी। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। और आखिरी बात है, और 2-3 हदीसें थी मगर मैं अपने वक्त पे अपने 2-3 मिनट पर अपने गुफ्तगू अब यह सोचना यह है कि मेरे आका अपने के लिए भी रहमत है, गैर आलमीन के लिए रहमत है, आप क्या कहते हैं सबके लिए रहमत है। तो ये काफिरों के लिए भी रहमत है। आलमीन में काफिरीन आते हैं, यहूद नसरा आते हैं ना, काफिरों के लिए भी रहमत। तो ये बहुत बड़ा पक्का सवाल है। तो क्या कहते हैं एक आयत को पहले समझिए, हुफ़ाज़ कराम यहाँ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ये आयत के माना यह हुआ कि अल्लाह की शान ये है ही नहीं है, अल्लाह की मंशा ये है ही नहीं है कि महबूब तुम मौजूद हो फिर अजाब भेजा जाए। ला युअज़्ज़िबुहुम अंता फ़ीहिम, उन लोगों पर अजाब करे फिर तुम मौजूद हो, तुम फिर अजाब करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह चाहता ही नहीं है। ये आयत के शान नुज़ूल के बारे में फरमाते हैं, इस बात को ख़त्म करके शान नुज़ूल के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने कहा कि आप अगर नबी हैं, सच्चे हैं अपने नबूवत में, तो अल्लाह तबारक तआला से बोलो कि वो पत्थर बरसाए और हमारे क्या कहते हैं आज़ाब भेजे, पत्थर बरसाए और आज़ाब भेजे। अल्लाह से कहो
تو اللہ سے کہو کہ پتھر برسائے اور عذاب بھیجے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آیت کر بھیجی۔ ان کافروں کو کہو کہ اللہ یہ چاہتا نہیں ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم ان میں موجود ہو پھر عذاب کو بھیجے، تم ان میں موجود ہو پھر عذاب کو بھیجے۔ اے محبوب ان کو کہہ دو کہ کیا کرتے ہیں، تم ان میں موجود ہو اس لیے عذاب نہیں بھیج رہے ہیں، اس لیے عذاب۔ تو اس سے پتا کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، عذاب نہیں، ان کو عذاب تو ہوگا لیکن عذاب کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیے گئے، کیوں کہ اللہ کے رسول کی رحمت کے بنا پر، اللہ کے رسول کی رحمت کے بنا پر کہ تم ان میں موجود ہو اور پھر تم ان کو عذاب دے، اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں، اگلے انبیاء کی امت یہ آئے، عذاب آیا، یہ آیا، وہ آیا، ایسا ہوا، لیکن ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان آپ کیا کہتے ہو، آیت سنا ہوا، نحن اقرب، کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب شہر کو کاٹو تو کچھ دیر کے لیے تڑپتا، کچھ تو فاصلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فوراً تو انسان انتقال نہیں ہو جاتا یا جانور انتقال نہیں ہو جاتے، شہر کچھ دیر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے النبی اولا، کہ نبی جو ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومن کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت گھومتی رہتی ہے، گھومتی، وہ زیادہ قریب ہے۔ تم سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس امتیوں، اگر نبی سے تمہاری ٹھیک سے وابستگی ہو گئی نا، تم تو انسان اشرف المخلوقات ہو۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بخاری کی، مسلم کی اور صحیح ستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، اور آنے کے بعد حضرت انس نے، حضرت ابو ہریرہ نے، بہت سارے صحابہ نے، اور اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رسول اللہ ممبر پر ایک کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے کیا کہتے ہیں ممبر بنا دی، تو اس میں آ گئے تو اللہ کے رسول کی جدائی میں وہ بچوں کی طرح دھاڑا بن کر کے رونے لگے، ہچکی لے کر کے وہ رونے لگے، ہچکی لے کر کے رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول ممبر سے اٹھتے ہی اس کو پکڑ کے سینے سے لگائے، کیا کرتے، سینے سے لگائے، سینے سے لگا رہے ہیں بھی تو ہچکی لے کر کے رو رہے ہیں، وہ ہچکی لے کر کے رو رہے ہو، جب تو خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ غور کرو کہ اللہ کے رسول کے جسم سے ٹچ ہو گیا ایک کھجور کی شاخ، اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی آ گئی، اس کی زندگی آ گئی۔ ایک کھجور کا شاخ رسول اللہ کے جسم اطہر سے ٹچ ہو گیا تو زندگی آ گئی، اور زندگی کیسی کہ رفاقت کے شعور بھی آیا، اور کیا کہتے فرقت کے شعور بھی آ گئے، کہ ملنے میں کتنی شعور ہے اور جدا ہونے میں کیا شعور ہے۔ اس کے ایک لکڑی کو تم مسلمان اور مومن ہو، اور جب وہ شعور آ گئے، ایک جب رسول اللہ کے جسم اطہر سے ٹچ ہوا تو ان کو فرمایا اس لکڑی سے، اچھا المختصر، بہت لمبی باتیں ہیں وہ، المختصر یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تم کو دو آپشن دیتے ہیں، کیا، یا تو تم چاہو تو یہی تم کو کیا کہتے ہیں لگا دیتے ہیں، یا تم چاہو تو جنت میں اس کو لگا دیتے ہیں، وہاں ہرے بھرے پھل ہو تو وہاں تمہارا پھل اولیاء اللہ کھائے، وہاں تمہارا پھل اولیاء اللہ کھائے۔ تو آخری آپشن جو ہے انہوں نے قبول کیا، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں جنت میں فرمایا فعل تو میں نے ایسا کر دیا، حضور حدیث کے الفاظ ہے کہ میں نے جنت میں لگا دیا اور ان کے پھل وہ کھائیں گے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک سوکھی لکڑی جب نبی سے عشق کرنے لگے، جب نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو اسے زندگی آ جاتی ہے، اسے زندگی آ جاتی ہے، بے جان میں جان آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، پھل آ جاتے ہیں۔ ارے تم تو غلامان مصطفیٰ ہو، تم مصطفیٰ کے پیارے امتی ہو، تم اگر مصطفیٰ سے عشق کر لو گے، تم اگر مصطفیٰ سے محبت کر لو گے، تم اگر مصطفیٰ کے سنت پر چلنے لگو گے، تم اگر مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرنے لگو گے، تمہارا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، تم کتنے اچھے انسان بن جاؤ گے، تم کتنے اچھے بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اس لیے اس رسول کے آپ امتی ہو جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ تم ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو نا، اچھا انسان بننا چاہتے ہو نا، اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو تین باتیں، صرف ظاہر صورت، ایک اچھا انسان اگر بن گئے نا تو واقعی تم ہر چیز کرنے لگو گے جو میرے رسول نے فرمایا۔ اچھا انسان مطلب دو چار چیزیں جو موٹی موٹی ہو، غیبت چھوڑ دو، چغل خوری چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، چغل خورنا چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں اگر چھوڑ دو گے نا تو ایک اچھا انسان بن جاؤ گے،
ایک اچھا جھوٹ بولا اچھا انسان بن جاؤ گے. اور جب اچھا انسان بنو گے تو جب تم اچھا بنو گے تو یہ پیشانی تمہارے سجدے سے سجے گی. تمہارا چلنا رسول اللہ کے چلنے کی طرح ہوگا. تمہارا بیٹھنا تمہارا اٹھنا مصطفیٰ کے سیرت پر عمل ہوگی. تو اس لیے آج وقت انسان کے بہت سارے آج وقت نہیں ہے کیا وقت نہیں ہے کل کیا کرو گے جا کر کے انسان زندگی سوچو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں کب تک پھرے خستہ خراب, ہند میں کب تک پھرے خستہ خراب, طیبہ مدفن عنایت کیجیے. کیا کمی تھی اعلیٰ حضرت کو, کیا کمی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نعت پڑھے سب اچھے بہت ہیں. میرے اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری جو ہمیشہ صحبت میں رہتے تھے, میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کبھی بھی کوئی نماز اپنی مؤخر کر کے نہیں پڑھا. تمہارے ظہر کی نماز وہاں 3 بجے ہوتی جمعہ وہاں پڑھیں گے, وہاں 2 بجے ہوتی وہاں پڑھیں گے, 4 بجے وہاں ہوتی وہاں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بولے تو نہیں پہلے وہ دکان ہے نا چلے جاتے رہے. اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے, اللہ پر یقین نہیں. تو مسجد کے محلے میں نماز پڑھتے, جو اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے, اپنے سے پیار سے چچا سے بھائی سے چچا بھائی سے بڑے مسجد میں بڑی جماعت میں پڑھتے تھے. خلوص ہوتا تھا. رزق اللہ تبارک تعالیٰ تو رزق آگ میں ایک کیڑا ہے جس سے سمندر ہے, آگ میں سمندر کو زندہ وہی رکھتا ہے, آب میں رزق رسا ہے ماہی کے لیے. آگ میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے, اس کو وہاں آگ کا کام جلانا, لیکن اس میں وہ زندہ رہتا ہے. مچھلی میں پانی کو مچھلی میں اللہ رزق دیتا ہے. تم تو اشرف المخلوقات ہو نا جی, تم اشرف المخلوقات ہو. اشرف المخلوقات تمہارے رزق تو ایک بہت بڑا وسیع ہے رزق ہے. کیا ہے ہمارا یقین نہیں ہے, ہمیں یہ بنیں گے تو وہ ہو جائے گا, گرا کا ادھر چلے جائے, ہو جائے. یہ نہیں سوچے کہ میرے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, میرے آقا ناراض ہو جائیں گے. تو حضور رحمت للعالمین ہیں. حضور بولو جی, حضور رحمت للعالمین ہیں, سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے. حتیٰ کہ جانور ہر چیز میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے, لیکن جب ذبح کرتے وقت رسول اللہ کا نام نہیں ہے وہاں. کیوں نام نہیں ہے بولو, کیوں نام نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جب گوشت کھا رہے ہیں تو آپ اپنی اچھی بوٹی دیکھتے ہیں, تلا ہوا دیکھ رہے ہیں, چکن 65 95. یہ سوچو ایک بکرا تڑپ رہا ہے, ایک مرغا کے جان جا رہا ہے, وہ جان سے جا رہا ہے, بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے. تم اپنے مزہ کو دیکھ رہے ہو. تو ضرورت تھا کہ ایسا نام لیا جائے جس کی صفت قہار ہو, جس کی صفت جبار ہو, ان کا نام لیا جائے. اگر مصطفیٰ تو ان کے لیے بھی رحمت, ان کا نام لیتے تو تم گوشت نہیں کھا سکتے تھے, گوشت نہیں کھا سکتے. وہاں رسول اللہ کا نام نہ آنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے لیے اچھا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پاکے جس کو حلیمہ غنی ہو گئی, پاکے جس کو حلیمہ غنی ہو گئی. آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت
पे लाखों सलाम। रब ताला की नेमत पे आला दुरूद, रब ताला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ ताला की मिल्लत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा और ताज शरीयत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में। अज़मत मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में। उल्फत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु रहमतन व ख़ताअन व सिर्रतन व अलानियतन व अतूबु इलैहि इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फ़ातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कल बर्राए शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े मसाजिद रख मुझे इल्म हक़ दे बाक़र इल्म खुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से ईसाई गदा के वास्ते। बहरे शिबले शेर हक़ दुनिया के फितनों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरी मैं उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत तुमा के वास्ते। अहसनुल्लाहुम लहुम रिज़्क़न से रिज़्क़ हसन, बंद ए रज़्ज़ाक़ ताजुल असफिया के वास्ते। खाना ए दिल को ज़िया दे नूर ईमा को जमाल, शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे
شمشدی بدر اللہ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ پروردگار عالم جو بھی کہنے میں سننے میں اگر کچھ غلطی ہو مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما مولا۔ جتنے بھی تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کیے ہیں مولا ان میں کچھ اگر لغزشات ہیں مولا تو معاف فرما، اور جو کلخانے کی گئے مولا ان کا سب حضور کے بارگاہ میں پہنچاتے ہیں بے مرسلین عزازم تراد علی بتاہر صحابی صحابیت تابی تابعیت غوث و قطب اولیاء کاملین جملہ مومنین مومنات کے بارگاہ میں نظر ملات قبول عطا فرما مولا۔ بالخصوص جو تیرے محبوب کے اس محافل میں جتنے بھی لوگ ہیں حاضر ہیں مولا ان تمام لوگوں کی حاضری کو قبول عطا فرما، جو غائب ہیں مولا ان کو بھی ان کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار عالم ان تمام لوگوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنا لطف و کرم نازل فرما مولا۔ ان نوجوانوں کے عمر میں ترقی عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جان و مال کی حفاظت عطا فرما، بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ جن کے ماں باپ کا سایہ سروں پہ ان کو صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے ان تمام کی مغفرت عطا فرما، تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، تمام کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ رحم فرما، کرم فرما، بخشش و عنایت کا معاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص پروردگار عالم غنی عبد المومن صاحب کی طبیعت خراب ہے مولا، اپنے حبیب کے صدقے اپنے مصطفیٰ کے صدقے انہیں صحت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، تمام تر مزیم راز سے محفوظ و مامن عطا فرما مولا۔ مانا کہ ہم گناہ کار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، ہماری صورتوں کو مت دیکھ، صدیق عمر عثمان و علی کے صدقہ طفل انہیں صحت عطا فرما مولا۔ اولیاء کاملین کے صدقہ طفل انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان پر خاص رحمتوں کا نزول عطا فرما، خاص برکتوں کا نزول عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان اسلام جو مزیم راز میں مبتلا ہیں اور سب ان کی شفا عطا فرما، تمام پر اپنا فضل و کرم نازل عطا فرما، تمام امت محمدیہ کی مغفرت عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک۔ ذرا